علی آصف بھائی آپ بھی گوار ہیں، میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، سن لیں. جی ملحدین کہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کے وجود پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، اس میں سب بھاگ گئے ہوئے. اللہ کے وجود پہ وہ سب بھاگ گئے، ان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. ایک طرف سے ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، اس کا کوئی دلیل نہیں ہے. دوسری طرف ہمارے دلائل کا ان کے پاس کوئی رد نہیں ہے. سوائے یہ کہ مذاق اڑا دیں، بھائی کہہ دیں کہ اللہ یاری. مذاق اڑانا تو ان کا کام ہی ہے، مغالطہ کرنا، مذاق اڑانا. اب وہ کہتے ہیں ہم سے پیغام ان کی جانب سے ہمیں یہ مل رہا ہے کہ وہ قرآن پہ بات کرنا چاہتے ہیں، حدیث پہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بندے فقیر حقیر حاضر ہے کہ ان میں سے جو بھی دیکھ ہمارے ایک ساتھ مناظرہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، ایک آدمی پاگل ہے، گفتگو ہی نہیں آتا اس کو، دلیل ہی نہیں آتا اس سے. مثلا ابھی جیسے صاحب آئے تھے یا ان جیسے جو دوسرے حضرات ہیں، ایک دفعہ آئے تھے ایک سلیم صاحب، ہمیں بالکل اندازہ ہو گیا کہ آدمی بالکل یہاں سے وائر اس کے لوز ہیں. پہلی بات ہے کہ ہم پاگل سے مناظرہ نہیں کریں گے. کوئی ایسا پڑھا لکھا ہو نا کہ جو گفتگو آتا ہو اس کو، تو اس کے ساتھ بالکل قرآن کا وہ کوئی آیہ لے لیں، کوئی بھی مطلب قرآن میں لے لیں نا. قرآن تو ایک وسیع باب ہے. قرآن مجید کے مختلف اسپیکٹس ہیں. مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ قرآن میں کوئی اعجاز نہیں ہے، یہ ایک موضوع ہے. یا کوئی شخص کہتا ہے قرآن کی تاریخ ہمیں بتائیں کہ قرآن کی تاریخ میں کچھ گڑبڑ ہے، آگے پیچھے ہو گئے ہیں، آیات گم ہو گئی ہیں، یہ بات ہے. یا مثلا کہتا ہے کہ قرآن مجید میں جو ہے، قرآن مجید کے متن میں، آیات میں، اس میں ان کی باتوں پہ اعتراض ہے. مثلا کہتا ہے سائنس کے خلاف ہے، یا عورتیں کے حقوق ہیں اس میں، یا بچوں کے حقوق، یا جو بھی ہے وہ وراثت کے مسائل ہیں. دیکھیں یہ ہمارے لیے یہ باتیں جو ہے نا مشخص ہونی چاہیے، مشخص ہو. ایسے ہم مناظرہ نہیں کرتے. پہلی بات ہے ہر ایک سے مناظرہ نہیں کریں گے. مناظرہ ان افراد سے کریں گے جن کے پاس کچھ تعلیم ہے اور عقل بھی ہے. تعلیم اگر ہے، عقل نہیں ہے، پاگل ہے، ان سے مذاکرہ نہیں ہوگا. ان افراد کے ساتھ جن کے پاس تعلیم ہے اور کچھ ہمیں عقل نظر آتی ہے، کیونکہ ان کے پاس عقل ہوتی نہیں ہے. بعض بظاہر عاقل ہوتے ہیں، بعض بظاہر ہی عاقل نہیں ہوتے، پاگل ہوتے ہیں سرے سے. اصل میں عاقل ان میں ایک بھی نہیں ہے جو کم از کم بظاہر عاقل ہو. پھر وہ سبجیکٹ ہمارے سے ادھر آ کے گفتگو کرے مناظرہ سے پہلے. ٹھیک ہے نا، اپنا ادعا بتائے، ہم اپنا ادعا بتائیں گے، اور مناظرہ جو ہے وہ اس کا اسکوپ معین ہو. کہ اس طرح نہیں کہ ہم قرآن پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. قرآن تو ایک سمندر ہے. قرآن ایک ایسا سمندر ہے جس کا انتہا نہیں. اللہ جانتا ہے. ہم کبھی قرآن کے ایک آیہ لیتے ہیں نا، اس کے ایک لفظ میں ہم اللہ، میں جھوٹ نہیں کہتا، میں مبالغہ نہیں کرتا، کئی گھنٹے ہم لگاتے ہیں اس میں تحقیق، مطالعہ، اور اس میں تفکر، اور اتنے ہمیں اعجاز نظر آتے ہیں. خدا جانتا ہے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ اشک آتا ہے قرآن کی عظمت دیکھ کر. اور قرآن کے جتنا ہم تدبر کرتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے عظمت اور قرآن کریم کی عظمت اس میں جنور